بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ منصور علی شاہ صاحب کا خط اور عدلیہ کا مستقبل پاکستان کے اندر کہ کیا ہوگا۔ منصور علی شاہ صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کی رخصتی کے اوپر ریفرنس میں ایک خط بھیجا ہے، اور وہ خط کے مندرجات خطرناک بھی ہیں، مایوس کن بھی ہیں، پریشان کن بھی ہیں، اور ایک مستقبل کی جو عدلیہ ہے جس میں تقسیم حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کا وہ ایک اندازہ بھی اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن مختصر سی بات میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت ٹویٹر کے اوپر، یعنی آج جو ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ رہا وہ تھا بین ٹک ٹاک سیو پاکستان۔ یہ ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور اس کے اوپر ہزاروں ٹویٹس جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں جس کے بعد یہ ٹرینڈ جو ہے وہ چلا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چلایا بھی گیا ہے تاکہ ٹک ٹاک کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر بین کیا جا سکے، اور یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جینونلی بہت ساری شکایات جو ہیں وہ ٹک ٹاک سے آ رہی ہیں، خاص کر کے حال ہی میں جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایک مظاہروں کی اور جو ایک بچی کے ریپ کے حوالے سے مبینہ فیک نیوز اپلوڈ کی گئی تھی، جس پہ کہ 4 لوگ بھی اس وقت گرفتار ہیں، وہ خاتون بھی جو کہ خود کو اس بچی کی ماں ثابت کر رہی تھیں، اور وہ ٹک ٹاک کے اوپر انہوں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی، اور اس کے کچھ دیر کے بعد انہوں نے انہی کپڑوں کے اندر ایک اور ویڈیو بھی ڈالی تھی جس کے اندر وہ گانا گاتی ہوئی یا اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دی۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے بہت سارے کردار آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ انفلوئنسرز ایسے کام کرتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں یا وہ کسی ایجنڈے کے اوپر ہیں، یہ بہرحال آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایپ کو یا کسی چیز کو بند کر دیں۔ بہرحال ایک اوپینین ہے جو کہ چل رہا ہے۔ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں، اس کے بعد پھر میں اپنے دوسرے ٹاپک کے اوپر آؤں گی، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب پیرنٹس بھی ہیں، ہم والدین بھی ہیں، اور یہ جو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط خود بھی کرنی ہے اور بچوں کو بھی سینسٹائز کرنا ہے۔ پابندی لگانا کوئی حل نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی نہیں لگائی ہے، میں نے ان کو صرف ایک چیز بتائی ہے کہ کیا کیا چیزیں غلط ہیں، کیا کیا چیزیں ہم نہیں کر سکتے، کیا کیا چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور کوئی بھی کسی چیز کے اوپر بھی پابندی نہیں لگا سکتا جب تک کہ آپ خود پہ پابندی نہیں لگاتے۔ تو بچے خود جو ہیں وہ ایسی کوئی چیز جو دیکھتے ہیں تو اس کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ وہ پھر آپ اگر پیرنٹس کے ساتھ ان کی دوستی ہے یا پیرنٹس کے ساتھ ان کے وہ اپنی ہر بات کو آگاہ کرتے ہیں ان کو، تو پھر وہ ان کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس طرح کے ٹرینڈز چل رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، ٹک ٹاک یہ چلا رہا ہے، فیس بک یہ چلا رہا ہے، تو آپ ایک طرح سے انڈائریکٹلی انفارمیشن بھی ان سے لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو خود بھی سینسٹائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا۔ اور سب سے بہترین پابندی یہی ہوتی ہے جسے سیلف کنٹرول کہتے ہیں، جسے کہ اسلام میں تو بہت زیادہ اس کے اوپر ہے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے، جہاد بالنفس اس کو قرار دیا ہے۔ تو آپ کو چیزوں پہ پابندی نہیں لگانی ہوتی، بلکہ آپ کو بچوں کو بتانا ہوتا ہے، اور وہ پھر خود اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ ہوا تھا مگر ہم نے دیکھا نہیں، اور ہم نے اس طرح کی چیزیں وہ آپ کو خود انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ جو ہے رابطہ رکھیں، ان کے ساتھ آپ اپنی جو ایسوسیشن ہے وہ رکھیں، ان کے ساتھ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ رکھیں، آپ ان کے ساتھ فرینکنس رکھیں کہ وہ ایسے ماحول میں ہوں کہ آپ سے کوئی چیز نہ چھپائیں۔ جب بچہ چھپانا شروع کرتا ہے تو معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو بین کے حق میں ہم کبھی نہیں رہے، اور نہ ہی بین کوئی سلیوشن ہے، لیکن میں اس جو معاشرے کی منافقت ہے اس کے اوپر ضرور آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو اس قدر ہم منافق معاشرے میں ہیں کہ کچھ دن پہلے یعنی پچھلے ہفتے ہم یہ ولاگ کر رہے تھے، ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے، ہم یہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اندر بات کر رہے تھے کہ ایک بچی کی مبینہ ریپ کے اوپر ساری پاکستان کی جو طلباء تنظیمیں ہیں اور خاص کر کے پنجاب کی وہ سڑکوں پر تھیں، اور وہ خود کو محمد بن قاسم سمجھ رہے تھے، اور جو بچی تھی ریپ ہونے والی اس کی پکار کے اوپر وہ باہر نکلے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ اس میں وائلنس جو ہے وہ شامل ہو گیا، مظاہرے کرنا، احتجاج کرنا، اپنے آپ کو رجسٹر کرانا، کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جمہوریت ہوتی ہے، اس میں آپ کو اپنا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن اس کی ایک لمٹس ہے۔ اس میں جب تشدد آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موٹیویٹڈ اور ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے کسی ایجنڈے کے اوپر جو ہے یہ تشدد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ وائلنس ہم نے دیکھا تو ایسے لگتا تھا کہ ہر گھر میں محمد بن قاسم پیدا ہو گئے ہیں۔ ویسے تو اس کہانی سے بھی مجھے اتفاق
خطرناک نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک پیدا ہو گئے ہیں اور جگہ جگہ سے نکل رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی سیویئرز ہیں، انہوں نے سب کو بچانا ہے، وہ پاکستان کی جو بچیاں ہیں ان کے وہ محافظ ہیں۔ اور دوسری طرف ابھی 2 دن پہلے کوئی ٹک ٹاکر ہیں مناہل ملک صاحبہ، ان کی کوئی ویڈیوز آ گئیں اور پورے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ درخواستیں کرتے پھر رہے تھے کہ ان کی جو فحش یا ان کی جو لیکڈ ویڈیوز ہیں وہ ان کے ساتھ ان باکس میں شیئر کی جائیں۔ یعنی ہم کس قسم کا معاشرہ ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی زیادتیاں ہیں مدرسوں مساجد کے اندر، اسی طرح سے محلے گلی کوچوں کے اندر جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح سے وہ بچوں کو ہراساں کر رہے ہوتے ہیں، ان واقعات کے اندر پے در پے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مگر مجال ہے کہ کوئی اس حوالے سے کوئی آواز اٹھائے، مجال ہے کہ کوئی سڑکوں پہ نکلے، مجال ہے کہ کوئی توڑ پھوڑ کرے۔ ہم نہیں کہتے کہ توڑ پھوڑ کرے، لیکن وہ جو ایک احتجاج ہے، وہ احتجاج اس وقت کہاں ہوتا ہے جب معصوم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کی جاتی ہیں، جب ان کے اسلام کے ٹھیکیدار جو ہے نام نہاد وہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ اس وقت ایسے احتجاج کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور ہماری منافقت چیک کریں آپ کہ ہم یعنی اس معاشرے کی منافقت آپ چیک کریں کہ وہ جو لیکڈ ویڈیوز ہیں ان کے لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ان فالو کریں، ہم آپ کو ان باکس میں دیں گے، ہم آپ کو فلانے ڈی ایم کریں گے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اپنے گریبانوں میں اور خود کو آئینوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے عکس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو جانچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ باتیں منصور علی شاہ صاحب کا ایک تو آج جو ریفرنس ہوا اس میں تقریباً کوئی منصور علی شاہ سمیت 4 جج صاحبان تھے وہ تشریف نہیں لائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو فل کوڈ تھا اس میں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا خط ان کا جو تھا وہ انہوں نے بھیجا رجسٹرار کے نام، اور 16 ججز نے اس کے اندر شرکت کی ہے۔ اس میں منیب اختر صاحب جو کہ لگ رہا تھا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس شہزاد احمد خان صاحب، جسٹس اطہر من اللہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے، اور مجھے اطہر من اللہ صاحب کے اوپر بہت حیرت ہوئی ہے۔ بائی دی وے اس کے اوپر کسی اور وقت بات کریں گے، لیکن 16 ججز نے شرکت کی اس میں، اور 2 ایڈ ہاک ججوں کے علاوہ فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی 2 جج شامل تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کا میں متن آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، پھر اس پہ تبصرہ بھی کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے ثاقب نثار کے الوداعی فل کورٹ میں بھی وہ شرکت انہوں نے نہیں کی تھی، یعنی انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور ثاقب نثار صاحب کو، جنہوں نے ایک وزیر اعظم کو ایک گھر بھیجا تھا یا جنہوں نے ایکٹیویزم کیا تھا، ان کو انہوں نے ایک ساتھ کھڑا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ریفرنس میں بھی وہ نہیں گئے تھے، اور کیونکہ ان کی تعیناتی قواعد سے ہٹ کر کی گئی تھی۔ تو ایک تو انہوں نے جو تعیناتی قواعد سے ہٹ کر کیے، یہ ہنٹ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں کیا کیونکہ وہ تو اپنے قواعد کے مطابق سینئر موسٹ تھے، انہوں نے یا آفریدی صاحب کو بھی ہٹ کیا اگر دیکھا جائے اس کے اندر۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس میں نہ شرکت کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ عدلیہ کا دفاع کرنا بھی ہے، لیکن اس معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کا کہنا تھا کہ سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کی بجائے اس کے دروازے کھول دیے۔ اس خط میں انہوں نے یہ بھی کہا، الزام عائد کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت کی اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں مداخلت قاضی فائز عیسیٰ کی ملی بھگت سے ہوئی۔ اب یہ مداخلت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملی بھگت سے ہوئی ہے اور عدلیہ میں مداخلت ہوئی ہے، اور عدلیہ میں مداخلت کس نے کی؟ آف کورس وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ملی بھگت سے ہوئی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت پر شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دبائے رکھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ عدالتی رواداری اور ہم آہنگی قائم ہونے میں رکھنے میں ناکام رہے، اور ان کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اختلافی نوٹ کا بھی حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شرمناک انداز میں کہا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے، اور یہ بھی لکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی اور ججز
جس میں تفریق کے آثار تادیر عدلیہ پر رہیں گے۔ منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو خط لکھنے میں یہ بھی کہا کہ فل کورٹ ریفرنس کے ریکارڈ کے طور پر اس کو جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو اس کو جو ہے ایک تو یہ جو 4 جج صاحبان بشمول منصور علی شاہ صاحب کے یہ اب اس میں آئے بھی نہیں۔ انہوں نے اپنا جو ایک طرح سے قاضی فائزی صاحب پہ سنگین الزامات، ان کی ڈگنیٹی، ان کی کارکردگی اور ان کو جو اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کے طور پہ ایک اہم کردار کے طور پہ انہوں نے اس خط کے اندر ظاہر کیا، ان پہ شدید تنقید کی ہے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، حالانکہ قاضی فائزی صاحب ان ججوں میں سے ہیں جنہوں نے فیض آباد جیسا دھرنے جیسا کیس جو ہے وہ کیا اور اس کے اوپر یعنی اس کا فیصلہ سنایا، اور اتنا بولڈ فیصلہ تھا۔ پھر اس سے پہلے جو بلوچستان میں بم دھماکہ ہوا، اس کی جو انکوائری کمیٹی کی جو انہوں نے رپورٹ دی جوڈیشل کمیشن کی، وہ بھی ایک بہت ہی بولڈ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کیا، پھر مشرف صاحب کے خلاف جو کیسز تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک بولڈ سٹانس دیا، اور تو اور ملک ریاض کو جو ہے وہ انہوں نے چھیڑا، اور ان کی جو 190 ملین جو پاؤنڈ تھے ان کی جو رقم تھی اس کا بھی فیصلہ کیا، اور یہ ایک بہت لمبی ان کے کارناموں کی فہرست ہے۔ اسی لیے کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہے، بشمول میڈیا کے بہت سا بڑا چنک جو میڈیا کا ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ کیوں وہ خوش نہیں ہے۔ کوئی ان سے خوش نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے بولڈ فیصلے کیے ہیں۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو نشان الاٹ نہ کرنے والا فیصلہ تھا، اس کے اندر بھی قاضی فائزی صاحب جو تھے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے ان کے سامنے وہ کیس آیا تھا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے ایک پنڈورا باکس کھولا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ایک طرح سے ان کے خط اس بات کی بھی غمازی کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے بھی شاید اچھی خبریں نہیں ہوں گی، اور جب وہ یعنی اس طرح کی جو ٹسل ہے وہ رہے گی، اور یہ جو 6 پہلے 8 تھے یا ابھی 6 ہیں، جتنے بھی جج ہیں، یہ جس طرح سے اپنا کردار ادا کریں گے، اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ضرور ہوگا، اور عدلیہ مزید تقسیم ہوگی۔ جو پہلے سے تقسیم تھی، اس کا بہت بڑا جو کردار ہے اس میں عطا بندیال صاحب کی کورٹ کا رہا، جس میں 4 سال جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس نہیں آیا، فل کورٹ نہیں بلائی گئی، جس میں کہ مرضی کے بینچ بنائے گئے، جس میں کہ مخصوص بینچ بنائے گئے، جس میں کہ کچھ ہی بینچ کچھ فیصلے سنتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو اس پہ اوپر بھی کچھ خط لکھنے چاہیے تھے، اس کے اوپر بھی اپنا جو ریکارڈ ہے اس کے اوپر چیزیں رکھنی چاہیے تھی۔ اگر وہ ایسا نہیں انہوں نے کیا اور ابھی بھی ایسا نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو کوئی بہت دیانتداری نہیں کہا جائے گا، کم از کم میری نگاہ میں۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے اپنا ٹلٹ اور اپنا جو ایک پوائنٹ ویو ہے وہ انہوں نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ وہ آنے والے دنوں میں وہ اور ان کا جو گروپ ہے وہ سپریم کورٹ کو کیسے چلنے دے گا، یہ ایک سوال بہرحال اپنی جگہ پہ رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔